اے میرے قید کے ساتھیوں، ارباب متفرقون، کیا رب الگ الگ ہیں؟ کیا خدا ایک سے زیادہ ہے؟ کیا رب ایک سے زیادہ ہے؟ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا ایک سے زیادہ رب ہونا، ایک سے زیادہ معبود ہونا یہ بہتر ہے، ام اللہ الواحد القہار، یا صرف اللہ رب العزت کا ایک ہونا بہتر ہے؟ ہر نبی نے یہی تبلیغ کی کہ عبادت کے لائق صرف و صرف ایک ذات ہے، وہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، جب مکے کے ماحول کو دیکھا تو لوگ 360 بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، الگ الگ بت موجود ہیں، کوئی پانی برسانے کا کہ یہ پانی برسانے پر قادر ہے، کوئی رزق دینے پر قادر ہے، تو میرے محبوب نے فرمایا الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کہ اے بندو سنو، الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک معبود ہے، تمہارا معبود ایک معبود ہے، الہکم الہ واحد لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ التحیۃ والثناء نے تبلیغ فرمائی کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے، اور قرآن شریف میں ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، بلکہ سینکڑوں جگہ پر قرآن میں پروردگار عالم نے یہی ارشاد فرمایا کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، خدا کے علاوہ کسی کو اپنا معبود مت مانو، تمہارا معبود ایک ہے۔ جب اسلام دنیا میں تشریف لے آیا تو وہ پیشانیاں جو 360 بتوں کے آگے جھکتی تھی، جو کبھی سورج کو سجدہ کرتی تھی، وہ پیشانیاں جو کبھی چاند کے سامنے جھکتی تھی، جو کبھی پتھروں کو پوجتی تھی، اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لے آئے، میرے محبوب نے اعلان فرما دیا، اے لوگو سنو، ہر نبی کی آمد کا مقصد ایک ہے کہ وہ پروردگار عالم کے احکام بندوں تک پہنچائے، اور ان احکام میں سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ تم اپنے رب کو ایک مانو، اپنے رب کو ایک مانو۔ کلام پاک کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پروردگار عالم نے سورہ اخلاص، جس کو ہم قل هو اللہ کہتے ہیں، تہائی قرآن کے برابر فرمایا، اگر بندہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے تو 10 پاروں کے پڑھنے کا ثواب ہے، 2 مرتبہ اگر پڑھ لے تو 20 پاروں کے پڑھنے کا ثواب ہے، اگر 3 مرتبہ پڑھ لے تو ایک قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر دیکھیں قرآن کو ثلث قرآن کہا گیا ہے، 1/3 کہا گیا ہے، مفسرین اعظام بیان فرماتے ہیں اس کو ثلث قرآن کیوں کہا گیا ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے اس میں اپنی وحدانیت کا اعلان فرمایا ہے۔ قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دو اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، تو اللہ کو ایک ماننا یہ وحدانیت ہے، توحید ہے، توحید باری تعالیٰ۔ اب توحید کا یہ مفہوم آپ سمجھے، اب سمجھیے توحید کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، 3 قسمیں، ایک توحید فی الربوبیت، ایک توحید فی الالوہیت، اور ایک توحید فی الاسماء والصفات۔ آج بھی پہلے سے لے کر آج تک دنیا کے اندر 2 طریقے کے انسان رہے، آج بھی کچھ ایسے انسان موجود ہیں، اور اب سے پہلے بھی ایسے انسان موجود تھے۔ ایک تو بلکہ 3 طریقے کے، ایک تو وہ جو اللہ رب العزت کو ایک مانتے ہیں، ایک وہ جو ایک نہیں مانتے، بہت سے خدا مانتے ہیں، چند خدا مانتے ہیں، کبھی پیڑوں کی پوجا کرنے لگتے ہیں، کبھی پتھروں کو اپنا معبود تسلیم کرنے لگتے ہیں، کبھی چاند و سورج کے سامنے سر کو جھکانے لگتے ہیں، یعنی متعدد بہت سے خدا مانتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں، خدا کو مانتے ہی نہیں۔
وہ کہتے ہیں خدا ہے ہی نہیں۔ تو تین طریقے کے لوگ رہے ہیں، ایک وہ جو خدا کے وجود کا انکار کرتے تھے جب اللہ کے رسول دنیا کے اندر تشریف لائے، تو ایک وہ لوگ تھے جو خدا کے وجود کا انکار کرتے تھے، ایک وہ تھے جو خدا کے وجود کا تو انکار کرتے تھے لیکن وہ الگ الگ خدا مانتے تھے۔ جیسے مشرکین مکہ، وہ خدا کے وجود کا انکار نہیں کرتے تھے، وہ مانتے تھے کہ خدا ہے، وہ مانتے تھے کہ اللہ ہے، وہ کعبے کو بھی مانتے تھے، لیکن قسم خدا کی وہ اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے، وہ خدا کے انکار منکر نہیں تھے، خدا کے وجود کے قائل تھے وہ، لیکن ایک خدا نہیں مانتے تھے، وہ 360 خدا مانتے تھے۔ کسی کو مانتے تھے کہ یہ روزی دینے والا خدا ہے، کسی کو مانتے تھے یہ پانی دینے والا خدا ہے، کسی کو مانتے تھے یہ پیدا کرنے والا خدا ہے۔ قسم خدا کی تب پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو سنو، کیا تم دیکھتے نہیں ہو زمین کو کس نے بنایا ہے، آسمان کو کس نے بنایا ہے، انسان کو کس نے بنایا ہے، اس ساری مخلوقات کو کس نے بنایا ہے، یہ اتنا عظیم آسمان ہے، قسم خدا کی جس کے بارے میں آتا ہے کتنا بڑا ہے آسمان، آؤ بتا دوں، خدا کی قدرت کا مشاہدہ کر لیجئے، یہ زمین ہے جس کو ہم اتنا بڑا سمجھتے ہیں، اللہ اکبر پیارے، اللہ اکبر، یہ چاند و سورج ہیں، اللہ اکبر، آسمان کتنا بڑا ہے، چاند اور سورج جو ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ زمین سے کئی گنا بڑے ہیں، چاند زمین سے کئی گنا بڑا ہے، بلکہ آتا کہ چاند زمین سے 50 گنا بڑا ہے اور سورج تو لاکھوں گنا بڑا ہے زمین سے، اللہ اکبر پیارے، قسم خدا کی اب ذرا غور کرو، زمین کتنی بڑی ہے کہ چاند زمین سے 50 گنا بڑا ہے اور سورج لاکھوں درجہ بڑا زمین سے ہے، اور زمین کے بڑے ہونے کا عالم دیکھ رہے ہو، کون ہے یہاں پر جس نے ساری زمین کو دیکھا ہو، اللہ اکبر پیارے، لیکن ذرا خدا کی قدرت تو دیکھو، اللہ اکبر، یہی چاند ہے، یہی سورج ہے، یہ کہاں جھول رہے ہیں، یہ کہاں لٹکے ہوئے ہیں، یہ آسمان کے اندر لٹکے ہوئے ہیں، یہ آسمان کے اندر جھول رہے ہیں۔ اب بتاؤ چاند کا عالم یہ ہے کہ 50 گنا زیادہ زمین سے بڑا ہے، وہ آسمان میں لٹکا ہوا ہے، سورج کا عالم یہ ہے لاکھوں درجے بڑا ہے زمین سے، وہ آسمان میں لٹکا ہوا ہے، اللہ اکبر۔ تو اب آسمان کا اندازہ کرو، آسمان کتنا بڑا ہوگا، آسمان کے وزن کا عالم کیا ہوگا، لیکن وہ اللہ اکبر جو خدا کے وجود کا انکار کرتے تھے، پروردگار عالم نے ان کے سامنے حجت پیش کر دی، دلیل پیش کر دی کہ اے میرے بندو سنو، تم یہ سمجھتے ہو کہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، تو ذرا غور کرو، یہ جو آسمان ہے، آج تم میں کا کوئی بندہ ایک ہال بناتا ہے تو اس کے درمیان میں پلر کھڑے کرتا ہے، اللہ اکبر، کوئی ہال ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کے چاروں طرف پلر نہ لگائے جائے، بیچ میں آپ نے اگرچہ نہیں لگایا ہے لیکن چاروں سائٹوں میں پلر موجود ہیں، لیکن قسم خدا کی یہ چھوٹے چھوٹے مکانات ہم بناتے ہیں تو بغیر پلر کے ہم نہیں روک سکتے ہیں، لیکن وہ آسمان ہے جس کی لمبائی کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے، جس کی چوڑائی کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے، جس کا عالم یہ ہے کہ چاند و سورج اس کے اندر لٹکے ہوئے ہیں، اور یہی تک نہیں بلکہ سائنسدانوں نے یہ کہا ہے کہ اور بھی ایسے سیارے ہیں جو آسمان میں موجود ہیں، جو چاند سے بھی بڑے ہیں، سورج سے بھی بڑے ہیں، بہت سے سیارے آسمانوں کے اندر موجود ہیں۔ تو بتائیے اتنا سب کچھ آسمان کے اندر ہے، لیکن کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ آسمان کو لٹکانے کے لیے پروردگار عالم نے کسی ستون کا استعمال کیا ہو؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ ہندوستان میں تو ستون نہیں ہے لیکن سعودی میں ستون ہے، امریکہ میں ستون ہے، انگلینڈ میں ستون ہے؟ نہیں، تم پوری دنیا کا مشاہدہ کر لو، ہر جگہ تمہیں تمہارے سر پر عام آسمان کی چھت ملے گی، لیکن اس چھت کا تمہیں پوری دنیا میں کہیں کوئی ستون، کوئی پلر نہیں مل سکتا۔ تو پتہ چلا کوئی نہ کوئی ایسی ذات ہے، کوئی نہ کوئی ایسی ذات ہے جو اس اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستون کے ہمارے سروں پر رکھے ہوئے۔ تو لوگوں نے بعض کا نظریہ یہ
کہ اللہ رب العزت کا وجود ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر پیارے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک دہریے نے یہ سوال کیا کہ حضور میں کہتا ہوں آسمان میں کہ میں رب کو مانتا نہیں ہوں، خالق کوئی نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق نے کہا اچھا تم رب کے وجود کے منکر ہو، تم رب کو نہیں مانتے ہو؟ اللہ اکبر کہنے لگا ہاں میں نہیں مانتا ہوں۔ وہ اتفاق سے ملاح تھا، وہ کشتی چلاتا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا تم کشتی چلاتے ہو سمندر میں؟ کہنے لگا ہاں ہاں چلاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کبھی ایسا اتفاق ہوا ہے کہ تم کبھی کشتی میں بھنور میں پھنس گئے ہو، کوئی حادثہ پیش آیا ہے؟ کہنے لگا ہاں حضور ایک مرتبہ ایک حادثہ پیش آیا۔ کہنے لگے کیا حادثہ پیش آیا؟ وہ کہتا ہے کہ تو سمندر کے اندر طوفان آیا، میرا جہاز میری کشتی لہریں کھانے لگی، ہچکولے کھانے لگی۔ میں یہ سوچنے لگا کہ اب تک میں کشتی مجھ کو بچا رہی تھی لیکن اب کیا ہوگا؟ اتفاق سے وہ کشتی ٹوٹ کے پارا پارا ہو گئی، تمام لوگ سمندر میں ڈوب کے مر گئے۔ آپ نے فرمایا تم کیسے بچے؟ کہنے لگا کشتی کا ایک تختہ میرے ہاتھ لگ گیا، میں اس تختے کے سہارے کنارے کی تلاش میں نکل تیرتا رہا، کچھ دیر تیرا، پھر ایک پانی کی ایک لہر آئی اور وہ تختہ بھی میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ اب میں خالی پانی میں تیر رہا ہوں، میں نے اپنی جان سے ہاتھ دھو لیے۔ اللہ اکبر پیارے، حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا ایک بات بتاؤ، جب تم کشتی میں تھے تو تمہارا بھروسہ یہ تھا کہ پانی سے کشتی تمہیں بچا لے گی؟ کہنے لگا ہاں ہاں اس وقت مجھے کشتی پر بھروسہ تھا۔ پھر آپ نے فرمایا جب تمہاری کشتی ٹوٹ گئی تو تختہ تمہارے ہاتھ میں آ گیا، تو اب تمہارا بھروسہ کائے پر تھا؟ کہنے لگا اب میرا بھروسہ تختے پر تھا کہ یہ تختہ مجھ کو بچا لے گا، یہ کنارے تک مجھ کو پہنچا دے گا۔ پھر حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا جب یہ تختہ تمہارے ہاتھ سے چھوٹ گیا اب بتاؤ کیا تمہیں امید تھی کہ اب تم بچ جاؤ گے؟ کیا تمہیں کسی سے امید تھی کہ اب بھی کوئی ایسی ذات ہے جو تمہیں بچا سکتی ہے، اب بھی کوئی ایسی طاقت ہے جو تمہاری جان بچا سکتی ہے؟ تو وہ کہنے لگا حضور ہاں ہاں مجھے یقین تو ہو چکا تھا کہ اب میں مرنے والا ہوں، یقین تو ہو چکا تھا اب میں ڈوبنے والا ہوں، لیکن ہاں اس وقت بھی مجھے ایک امید تھی، ایک تھوڑی سی آس تھی کہ ہے کوئی نہ کوئی جو مجھ کو بچا لے۔ تب امام جعفر صادق نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا پتہ صدق دل سے بتانا اس وقت جو تجھ کو امید تھی تھوڑی بہت امید تھی کہ نہیں تھی؟ کہنے لگا ہاں ہاں حضور اس وقت بھی مجھ کو امید تھی کہ کوئی طاقت ہے جو مجھے بچا سکتی ہے۔ تو امام جعفر صادق نے فرمایا یہی تو طاقت ہے خدا کی، یہی وہ طاقت جو تجھ کو امید تھی یہی تو خدا ہے۔ اللہ اکبر پیارے، قسم خدا کی تو پروردگار عالم کا وجود ہے، تو ایک وہ انسان رہے ہیں جو پروردگار عالم کے وجود کے منکر ہیں۔ یہ ساری دنیا کا نظام ہم دیکھ سکتے ہیں، اس دنیا کا نظام یہ ہمارے لیے دلیل ہے کہ پروردگار عالم ہے، کوئی خالق اور مالک ہے۔ اور دوسرے لوگ وہ جو رب کو ایک نہیں مانتے تھے بلکہ ایک سے زیادہ مانتے تھے۔ تو پروردگار عالم کو ایک ماننا ہے۔ اب ایک ماننے کی تین صورتیں، میں نے کہا توحید پھر ربوبیت۔ بھائی کوئی کہنے لگے ہم تو اللہ کو ایک مانتے ہیں، تو یار ایک تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، حضور کے زمانے میں جو کافر تھے مکہ میں وہ بھی رب کو ایک مانتے تھے، لیکن ایک ماننے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ رب کو ایک بھی مانتے تھے اور بتوں کے آگے سجدے بھی کرتے تھے، رب کو ایک بھی مانتے تھے اور مورتیوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر سجدے بھی کرتے تھے، ان سے مانگتے تھے۔ تو توحید فی الالوہیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عبادت کے لائق صرف و صرف اللہ کو ماننا، اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھنا۔ صرف و صرف عبادت کے لائق اللہ رب العزت ہے۔ اب اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے، کسی کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ معبود حقیقی صرف و صرف اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا معبود ماننا یہ جائز نہیں ہے۔ پروردگار عالم کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو
تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ نبی فرماتے پروردگار عالم ہر گناہ کی معافی دے سکتا ہے، ہر گناہ کو معاف فرما سکتا ہے، لیکن شرک کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اگر کوئی بندہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی دوسرے کو بھی اللہ کا شریک مانتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو معبود مانتا ہے، تو یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت اس گناہ کو معاف نہیں فرمائے گا۔ تو ایک ہے توحید فی الالوہیت، یعنی عبادت کے لائق صرف و صرف اللہ کو سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو عبادت کے لائق نہیں سمجھنا۔ ایک ہے توحید فی الربوبیت، توحید فی الربوبیت یعنی اللہ یعنی اپنا رب صرف ایک ماننا۔ اب اس کے اندر کیا آتا، یعنی خالق صرف و صرف اللہ کو ماننا، یعنی جتنی چیزیں دنیا کے اندر موجود ہیں ہر چیز کا خالق اللہ رب العزت ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا خالق اللہ رب العزت نہیں ہو، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہے۔ دوسری، ہر چیز کا مالک یہ اللہ رب العزت ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی کسی کا مالک نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ رب العزت کی ملکیت میں نہ ہو، ہر چیز کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ اور تیسری چیز، اللہ رب العزت ہی کو رازق ماننا، ہر انسان کے رزق کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ چاہے ہمیں بظاہر یہ لگتا ہے کہ ہم اپنا رزق اپنے آپ کما رہے ہیں، ہم اپنا رزق اپنے آپ حاصل کر رہے ہیں، ہم اپنے گٹوں سے کما رہے ہیں، لیکن قسم خدا کی حقیقی جو رازق ہے وہ اللہ رب العزت ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی میں یہ طاقت و قوت نہیں ہے کہ وہ بندوں کو رزق عطا فرما سکے۔ رازق کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ ایک بادشاہ یا غالباً کسی نبی کا ذکر ہے، انہوں نے رب کی بارگاہ میں التجا کی پروردگار عالم میں تیری مخلوق کو کھلانا چاہتا ہوں، میں تیری مخلوق کو کھلانا چاہتا ہوں، مولا تو بہت بڑا رازق ہے، تو نے مجھے سب کچھ عطا فرمایا ہے، دولت عطا فرمائی ہے، حکومت عطا فرمائی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تیرے جو بندے ہیں، تیری جو مخلوق ہے ان کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، ان کو کھلانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی جانب سے حکم آیا اس اللہ کے مقدس نبی کی بارگاہ میں کہ اے میرے محبوب بندے، یہ ہمارا کام ہے رزق دینا، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ انہوں نے التجا کی مولا رزق دینا تیرا کام ہے، لیکن میں بھی کھلانا چاہتا ہوں، اللہ تو نے مجھے بہت کچھ عطا فرمایا ہے۔ تاریخ گواہ ہے پروردگار عالم کی جانب سے اجازت مل گئی، انہوں نے ایک عام اعلان کرا دیا کہ جتنی بھی مخلوق ہے، چاہے انسان ہو، چاہے چرند ہو، چاہے پرند ہو، چاہے حیوانات ہو، چاہے مچھلیاں ہوں، سب کی دعوت ہے، سب کی دعوت کر دی، اعلان کر دیا سب کی دعوت ہے۔ ایک دن متعین کر دیا، بہت کھانوں کا اہتمام فرمایا، بے شمار لذیذ لذیذ کھانوں کا اہتمام فرمایا، اتنے کھانے بنائے۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اب سب جتنی بھی مخلوق اس وقت موجود ہے سب سیراب ہو جائے گی، سب کا پیٹ بھر جائے گا، لیکن عزیزو تاریخ گواہ ہے جب کھانے کا حکم ہوا نا، جب آواز لگی کہ کھانا کھانے آ جائے، پروردگار عالم نے ایک سمندر کی مچھلی کو حکم دیا، جاؤ سب سے پہلے تم کھاؤ۔ اللہ اکبر پیارے، وہ مچھلی کھانے کے لیے آ گئی، اللہ اکبر۔ اب جتنا کھانا بنایا گیا تھا، جتنا اہتمام کیا گیا تھا، وہ سارا کا سارا کھانا وہ تنہا اکیلی مچھلی کھا گئی۔ تب اس اللہ کے نیک بندے نے سر کو سجدے میں رکھ کر رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا پروردگار عالم، رازق تیری صفت ہے، تو ہی رازق ہے، تیرے ہی اندر وہ طاقت و قوت ہے کہ ساری مخلوق کو رزق عطا فرما سکتا ہے۔ تو رازق یہ اللہ رب العزت ہے، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی رازق، تو خالق ماننا، مالک ماننا، رازق ماننا، یہ آتا توحید فی الربوبیت کے اندر۔ تو اللہ رب العزت کو ایک ماننا معبود ہونے کے اعتبار سے بھی، اور اللہ رب العزت کو ایک ماننا رب ہونے کے اعتبار سے بھی۔
اور تیسری قسم ہے توحید فی الاسماء والصفات، یعنی اللہ رب العزت کے جو اسماء اور صفات ہیں ان میں اللہ رب العزت کو ایک ماننا، کسی کو ان میں شریک نہ ٹھہرانا۔ یعنی جیسی صفات اللہ کے لیے ثابت ہے، مثال کے طور پر قرآن میں ہے کہ اللہ سمیع ہے، اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ اب کوئی کہے یار ہم بھی تو دیکھتے ہیں، ہم بھی تو سنتے ہیں، ہم بھی تو جانتے ہیں، تو کیا ہمارا سننا یہ اللہ کے سننے کے برابر ہو سکتا ہے؟ کیا ہمارا دیکھنا یہ اللہ کے دیکھنے کے برابر ہو سکتا ہے؟ کیا ہمارا جاننا یہ اللہ کے جاننے کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ جس طریقے سے سمیع ہے، جو سننے کی طاقت پروردگار عالم کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے، جو دیکھنے کی طاقت اللہ رب العزت کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے، جو جاننے کی طاقت اللہ رب العزت کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ قسم خدا کی اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ بھی دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ بھی سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، تو وہ اپنے سننے کو اللہ کے سننے سے تشبیہ دے رہا ہے، تو گویا کہ اللہ کے ساتھ وہ اپنے آپ کو شریک ٹھہرا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو ایک ماننا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ کو ایک ماننے کا، اب جیسے میں نے بتایا کہ توحید فی الالوہیت یعنی اللہ کو ایک ماننا۔ اب کوئی بندہ مومن یہ تو کہے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، لیکن اب جو شرک کے افعال ہیں وہ بندہ مومن شرک کرتا ہے، اللہ اکبر، کبھی بتوں کے آگے سر جھکاتا ہے، کبھی بتوں کے قدموں کو چومتا ہے، تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ قسم خدا کی پیارے، اللہ رب العزت ایک ہے، بے شمار دلائل اس کے تعلق سے موجود ہیں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، بلکہ سینکڑوں جگہ پروردگار عالم نے اسی عقیدے کا حکم فرمایا ہے۔ جب اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے اللہ کے رسول نے دعوت قائم کی دی خدا کے ایک ہونے کی، خدا کے ایک ہونے کی، کہ اے بندو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ لا الہ کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اب جب بندہ مومن رب کو ایک مان لیتا ہے، اللہ اکبر، قرآن کے 17ویں پارے کو اٹھا کر دیکھیں، قرآن سورہ انبیاء کے اندر پروردگار عالم نے ایک بڑی واضح دلیل دی ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب، یہ خدا کو ایک نہیں مان رہے ہیں، یہ ایک سے زیادہ معبود مان رہے ہیں، تو سنو ان کے سامنے دلیل پیش کرو۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہتے لو کان فیہما، اگر خدا ایک نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ایک سے زیادہ ہوں گے۔ خدا اگر ایک نہیں مانتے خدا کو تو ایک سے زیادہ مانو گے۔ تو قرآن فرماتا کہ اگر ایک سے زیادہ مانو گے تو کم سے کم دو تو مانو گے۔ ایک سے زیادہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم دو ہوں۔ تو لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، کہ اگر زمین و آسمان میں، لو کان فیہما آلہہ، کہ اگر زمین و آسمان میں بہت سے خدا ہوں، الا اللہ، اللہ کے علاوہ، لفسدتا، تو یقیناً زمین و آسمان کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا۔ زمین و آسمان کا نظام صحیح چل رہا کہ نہیں چل رہا؟ بھائی اللہ رب العزت نے اتنی مخلوق کو پیدا فرمایا، جب سے دنیا بنائی اب تک دنیا کا نظام علی حال ہی چل رہا ہے۔ تو اس دنیا کا نظام چلنا، اس کا فساد نہ ہونا، یہ اس بات پر دلیل ہے۔ قرآن فرماتا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، کہ اگر زمین و آسمان میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو یقیناً زمین و آسمان اب تک تباہ و برباد ہو گئے ہوتے، اور ان کا نظام اس طریقے سے نہیں چلتا۔ کیسے مثال دی؟ مفسرین نظام بیان فرماتے کہ دیکھیے اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو کم سے کم دو تو ہوتے، کم سے کم دو ہوتے۔ تو اب اگر دو خدا تسلیم کر لیے جائیں، اگر دو خدا مان لیے جائیں، تو اب جب کوئی کام وجود میں آئے گا تو اس کام کو کرنے میں
یا تو دونوں متفق ہوں گے، دونوں کی رائے ہوگی، یا دونوں کی رائے نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں اگر دونوں کی رائے ہو، دونوں کی مرضی سے کام ہو، اگر دونوں کی مرضی سے کام ہو تو پتہ چلے گا کہ ایک چیز کے دو خالق ہو جائیں، ایک چیز کے دو خالق ہو جائیں، اور یہ محال ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر دونوں دو خدا ہوں اور دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہوں، ایک دوسرے کے الگ الگ ہوں، تو اب نظام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر دو خدا ہوں تو ایک چاہے گا کہ بارش ہو، ایک چاہے گا کہ بارش نہ ہو، ایک چاہے گا کہ بارش ہو، ایک چاہے گا کہ بارش نہ ہو۔ اب بتائیے اگر ایک کے چاہنے کے اعتبار سے اگر بارش ہو جائے تو اب دوسرا خدا نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ خدا وہ نہیں ہوتا جو عاجز ہو جائے، خدا وہ نہیں ہوتا جو عاجز ہو جائے، جس کی مرضی نہ چلے، بلکہ خدا عاجز نہیں ہو سکتا۔ تو جو عاجز ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو اب اگر ایک کی مرضی چلے، ایک کی مرضی کے مطابق بارش ہو جائے تو لازم آئے گا دوسرے کی مرضی نہیں چلی تو اب دوسرا خدا نہیں رہا، اور اگر اس کی نہ چلے بارش نہ ہو تو اس کی چل جائے، کیونکہ اس کی مرضی یہ ہے بارش نہ ہو، تو اب پتہ چلے گا یہ خدا نہ رہے تو پتہ چلا دونوں کا خدا ہونا باطل ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر دو خدا ہو تو ایک خدا چاہے گا کہ آج دن نکلنا چاہیے، دوسرا خدا چاہے گا کہ رات ہونی چاہیے، ایک خدا چاہے گا کہ اس وقت دن ہو، دوسرا چاہے گا اس وقت رات ہو۔ اللہ اکبر! تو نظام تباہ و برباد ہو جائے گا، نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ نظام درہم برہم نہیں ہوا ہے، دنیا کا نظام چل رہا ہے، آسمان اپنی جگہ ہے، زمین اپنی جگہ ہے، انسان آ رہے ہیں، انسان جا رہے ہیں، انسان جی رہے ہیں، انسانوں کو روزی مل رہی ہے، چرندوں کو روزی مل رہی ہے، پرندوں کو روزی مل رہی ہے، دریاؤں میں مچھلیوں کو روزی مل رہی ہے، ہر ایک کو اپنی جگہ روزی مل رہی ہے۔ آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، زمین پانی پر ٹھہری ہوئی ہے۔ قسم خدا کی اس زمین کا پانی پر ٹھہرنا، آسمانوں کا بغیر ستون کے رکنا، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ فساد نہیں ہوا ہے، اور فساد کا نہ ہونا یہ اس بات پر دلیل ہے کہ خدا ایک سے زیادہ نہیں بلکہ خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، خدا ایک ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، خدا وحدہ لا شریک کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ تو وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ اکبر پیارے! ایک بڑھیا چرخہ کاٹ رہی تھی، کسی نے پوچھا اے بڑھیا پوری زندگی چرخہ کاٹتے کاٹتے گزار دیا، کیا کبھی اللہ کو بھی پہچانا، کیا کبھی اللہ کو بھی معلوم کیا؟ کہنے لگی ہاں میں نے اللہ کو پہچان لیا ہے۔ اللہ اکبر! میں نے اللہ کو ایک ہونا بھی جان لیا ہے۔ بزرگ نے پوچھا بڑھیا تو نے کائے سے جان لیا؟ تو پڑھی لکھی بھی نہیں ہے، تو عالمہ بھی نہیں ہے، تو نے کائے سے جان لیا؟ تو اس چرخہ کاٹنے والی بڑھیا نے کہا تھا میں نے اپنے اس چرخے سے جان لیا، میں نے خدا کو اپنے اس چرخے سے جان لیا۔ اس نے کہا بڑھیا تو نے چرخے سے خدا کو کیسے جان لیا؟ تو بڑھیا نے کہا سنو، یہ چرخہ جب میں چلاتی ہوں نا تو چلتا ہے، اور جب میں ہاتھ کو روکتی ہوں تو رک جاتا ہے، جب میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے، جب میں رک جاتی ہوں تو چرخہ بھی رک جاتا ہے، جب میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے، ہاتھ روک لیتی ہوں تو چرخہ بھی رک جاتا ہے۔ میں نے اس بات سے اندازہ لگا لیا جب ایک چھوٹا سا چرخہ، اس کا عالم یہ ہے کہ جب چلاتی ہوں تو چلتا ہے، نہیں چلاتی تو نہیں چلتا۔ پتہ چلا میرا یہ چھوٹا سا چرخہ کسی چلانے والے کا محتاج ہے، بغیر چلانے والے کے یہ چرخہ چل نہیں سکتا۔ تو جب میرا چھوٹا سا چرخہ بغیر چلانے والے کے چل نہیں سکتا تو زمین و آسمان اتنا بڑا ہے، یہ بھی بغیر کسی چلانے والے کے چل نہیں سکتا، حالانکہ یہ چل رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا اس کے چلانے والا ضرور کوئی نہ کوئی موجود ہے، اس کا چلانے والا ضرور کوئی نہ کوئی موجود ہے۔ میں نے اس چرخے کی حرکت سے یہ جان لیا کہ یہ زمین و آسمان چل رہے ہیں نا، اس کا چلانے والا کوئی موجود ہے، اور چلانے والا کون ہے؟ وہی تو رب ہے، وہی تو پروردگار ہے، وہی تو خدا ہے۔ پھر
پھر بزرگ نے پوچھا اے بڑھیا یہ تو خدا کے وجود کی بات ہو گئی، لیکن یہ بتا تو نے یہ کیسے جانا کہ خدا ایک ہے؟ خدا ایک ہے یہ تو نے کہاں سے جانا؟ کیا تو نے کوئی کتاب پڑھی ہے؟ کہنے لگی نہیں میں نے کوئی کتاب تو نہیں پڑھی ہے، میں نے کسی کا بیان تو نہیں سنا ہے، لیکن خدا ایک ہے میرا عقیدہ ہے، خدا کا کوئی شریک نہیں ہے میرا عقیدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا بڑھیا یہ تو نے کیسے جان لیا کہ خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے؟ تو سنو، بڑھیا نے کہا تھا میں نے یہ بھی اس چرخے سے جان لیا، میں نے یہ بھی اس چرخے سے جان لیا۔ کہا کیسے جان لیا کہ خدا ایک ہے؟ تو یہ کہنے لگی سنو، جب میں اس کو چلاتی ہوں نا، جب میں اس کو اکیلی چلاتی ہوں تو ایک لمٹ میں اس کو چلاتی ہوں، ایک رفتار سے اس کو چلاتی ہوں۔ جب اس رفتار سے چلتا ہے نا تو اس سے جو دھاگا نکلتا ہے اس دھاگے کا انداز ایک ہوتا ہے، اس دھاگے کی رفتار ایک ہوتی ہے، اس سے جو دھاگا بنتا ہے نا وہ کہیں موٹا یا پتلا نہیں ہوتا ہے، وہ کہیں خراب نہیں ہوتا ہے، وہ دھاگا بالکل ایک سار چلتا ہے۔ تو میں نے اندازہ لگا لیا کہ جب میں اکیلی اس چرخے کو چلاتی ہوں تو دھاگا بڑا اچھا بنتا ہے، لیکن اگر میرے ساتھ میں کوئی ایک چلانے والی اور ہو جائے نا تو پھر اس کی رفتار تیز ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جب اس کی رفتار تیز ہوگی تو کبھی اس کی رفتار تیز ہوگی، جب دونوں چلائیں گے تو کبھی اس کی رفتار تیز ہوگی۔ ضروری نہیں ہے کہ دونوں ہم چلائیں تو رفتار ایک رہے، ہو سکتا ہے کبھی رفتار زیادہ ہو جائے، کبھی کم ہو جائے، کبھی میری طاقت زیادہ لگ جائے، اس کی طاقت کم لگ جائے تو رفتار کبھی کم ہو جائے، کبھی زیادہ ہو جائے گی تو کبھی رفتار کم ہوگی، کبھی زیادہ ہوگی۔ جب دو چلانے والے ہوں گے تو رفتار ایک سے نہیں رہ سکتی، رفتار ضرور کم و بیش ہوگی، اور جب رفتار کم و بیش ہوگی تو پھر دھاگا صحیح نہیں نکلے گا۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے اندازہ کر لیا جب میں اس کو اکیلی چلاتی ہوں تو دھاگا اچھا نکلتا ہے، صحیح دھاگا بنتا ہے، لیکن اگر ایک سے زیادہ اس کو چلانے والے ہو گئے تو پھر دھاگے کا نظام بگڑ جائے گا، دھاگا بگڑ جائے گا، فساد پیدا ہو جائے گا۔ تو میں نے اسی سے اندازہ کر لیا جب ایک اتنا سا چرخہ ہے اس کو چلانے والے اگر ایک سے زیادہ ہو جائے تو اس سے بننے والے دھاگے کا مزاج بدل جائے گا، دھاگے کا انداز بدل جائے گا، دھاگا خراب ہو جائے گا۔ تو جب میرا ایک چرخہ اگر اس کو ایک چلائے تو صحیح لہجے پر چلے گا، صحیح انداز پر چلے گا، ایک سے زیادہ ہو جائے تو اس کی رفتار بگڑ جائے گی، اس کا دھاگا بگڑ جائے گا۔ تو اتنا بڑا نظام جو دنیا کا چل رہا ہے میں دیکھ رہی ہوں، جب سے پیدا ہوئی ہوں اتنی عمر ہو گئی ہے اس کا نظام صحیح چل رہا ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کے آج تک اس دنیا کا نظام صحیح چل رہا ہے۔ آسمان اپنی جگہ ہے، سورج اپنی جگہ ہے، چاند اپنی جگہ ہے، اپنے اعتبار سے حرکت کرتا ہے، زمین اپنی جگہ ٹھہری ہوئی ہے۔ یہ سب نظام کا صحیح چلنا یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اس کا چلانے والا ایک سے زیادہ نہیں بلکہ ایک ہے، بلکہ ایک ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے، خدا وحدہ لا شریک کی وہ ذات مقدسہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس لیے ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا ہمارا ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ ہمارا یہ شیبہ نہیں ہے کبھی کسی کے آگے سر جھکائے، کبھی کسی کے آگے سجدے کریں، کبھی کسی کو اپنا معبود مانے۔ اور جب بندہ مومن اپنے رب کو ایک مان لیتا ہے، جب اپنے سر کو خالص اسی کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے، جب بندہ مومن اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تو پھر بندے کو انعام کیا ملتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اونٹنی پر بیٹھا ہوا تھا۔ بیان فرماتے ہیں میرے اور رسول کے درمیان میں کتنا فاصلہ تھا، جو اونٹ پر کجاوا ہوتا نا، کجاوا لکڑی کا، فرماتے اس کجاوے کی لکڑی بیچ میں تھی میرے اور حضور کے، یعنی میں اتنے قریب حضور کے بیٹھا ہوا تھا، صرف کجاوے کی لکڑی میرے اور حضور کے بیچ میں تھی۔ اللہ کے رسول کے ساتھ میں ہوں، اونٹنی پر سفر کر رہے ہیں، اونٹنی چل رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے میری طرف مخاطب ہو کر فرمایا یا جبل، یا معاذ ابن جبل۔ میں نے کہا حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ میرے رسول نے کچھ نہیں فرمایا، پھر تھوڑی دیر کے بعد میں پھر فرمایا اے معاذ ابن جبل۔ میں نے کہا حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ تیسری مرتبہ پھر حضور نے فرمایا اے معاذ ابن جبل۔
میں نے پھر کہا یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ پھر چوتھی مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا اے معاذ ابن جبل، میں نے کہا یا رسول اللہ حاضر ہوں، حکم فرمائیے۔ حضرت معاذ ابن جبل عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اے معاذ ابن جبل، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ رب العزت کا حق بندوں پر کیا ہے؟ اتدری حق اللہ علی العبد، حق اللہ علی العبد یا معاذ ابن جبل، اے معاذ ابن جبل کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ تو حضرت معاذ ابن جبل نے عرض کی اللہ و رسولہ عالم، کہ یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ یہ صحابہ اکرام کا انداز ہوتا تھا، اگر صحابہ اکرام کو کوئی بات معلوم بھی ہوتی تھی اور اللہ کے رسول پوچھتے تھے اے صحابہ کیا تم جانتے ہو، تو حالانکہ صحابہ اکرام جانتے تھے لیکن کبھی یہ نہیں کہتے تھے ہاں یا رسول اللہ ہم جانتے ہیں، کبھی نہیں کہتے تھے، بلکہ یہ کہتے تھے اللہ و رسولہ عالم، کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ کبھی یہ نہیں فرماتے تھے کہ ہاں ہم جانتے ہیں۔ آج مزاج یہ ہے، اگر آج کسی کو کوئی بات معلوم ہو اور اگر دوبارہ بتانے لگے امام صاحب تو لوگ سننے ہی نہیں کہتے، اور بعض سننے ہی نہیں چاہتے، بعض تو کہتے ہیں امام صاحب یہ تو ہمیں معلوم ہے، کوئی دوسری بات بتاؤ۔ لیکن صحابہ اکرام نے مزاج دیا کہ جب اپنے سے بڑا اگر کوئی بات پوچھ رہا ہے تو اگرچہ معلوم ہے لیکن یہ مت کہو کہ معلوم ہے، بلکہ یہ کہو ہاں بتائیے کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے معاذ ابن جبل کیا تم جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تب اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے معاذ ابن جبل سنو، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے، سب سے بڑا حق اللہ کا بندے پر یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ کو ایک مانے ایک۔ سب سے بڑا حق اللہ کا یہ ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ آپ فرماتے ہیں پھر سواری چلتی رہی، پھر اللہ کے رسول نے تھوڑی دیر کے بعد میں ارشاد فرمایا اے معاذ ابن جبل، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے معاذ ابن جبل کیا تم جانتے ہو کہ بندے کا اللہ پر کیا حق ہے؟ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے تم جانتے ہو؟ عرض کرتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تب میرے محبوب نے ارشاد فرمایا اے معاذ ابن جبل سنو، جب بندہ اللہ رب العزت کا ہو جاتا ہے، جب وہ اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک ماننے لگتا ہے، جب وہ اللہ کو ایک مانتا ہے، معبود ہونے کے اعتبار سے بھی، رب ہونے کے اعتبار سے بھی، ذات و صفات میں بھی جب وہ ایک مانتا ہے، جب وہ اپنی پیشانی خالص اللہ کی بارگاہ میں جھکاتا ہے، جب وہ یہ کہتا ہے اے میرے مولا اب یہ پیشانی صرف تیری بارگاہ میں جھکے گی، تیرے علاوہ کسی کی بارگاہ میں یہ پیشانی نہیں جھکے گی، صرف تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی میرا رازق ہے، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی عبادت کے لیے ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو میرے محبوب نے فرمایا جب بندہ اس مرتبے کو پہنچ جاتا ہے تو بندے کا حق اللہ پر یہ ہو جاتا ہے کہ پروردگار عالم اب اس کو جہنم نہیں بلکہ جنت عطا فرما دیتا ہے، جنت عطا فرما دیتا ہے جب بندہ اللہ رب العزت کو ایک ماننے لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سنن ابو داؤد شریف کی ایک اور حدیث ہے، ایک انسان تھا جس کی بڑی لمبی عمر تھی، جو ساری عمر اس کی کفر و ضلالت میں گزر گئی، 360 بتوں کو پوجتا پوجتا مر گیا، بے شمار خداؤں کو مانتا مانتا مر گیا، اس کے رجسٹر گناہوں سے بھر گئے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آخری لمحات میں اس کو ایمان نصیب ہو گیا، آخری لمحات میں اس کو ایمان نصیب ہو گیا، اس نے زبان سے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اس نے اللہ رب العزت کو ایک مان لیا، اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کر لیا۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ اکبر اس کا نامہ اعمال کھولا جائے گا، 99 رجسٹر اس کے پیش کیے جائیں گے،
کتنے 99 رجسٹر اس کے پیش کیے جائیں گے جو گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، بے شمار گناہ اس کے اندر ہوں گے، 99 رجسٹر اس کے پیش کیے جائیں گے۔ اس بندے کے سامنے وہ 99 رجسٹر جب کھلیں گے نا تو گناہ ہی گناہ ان رجسٹروں کے اندر ہوں گے۔ وہ سوچے گا کہ اب مجھ کو جہنم سے کوئی نہیں بچا سکتا، میرا ٹھکانہ جہنم ہے، اللہ اکبر۔ لیکن ندا آئے گی، یہ بندہ جہنمی نہیں ہے، یہ بندہ جنتی ہے، یہ بندہ جہنمی نہیں ہے، یہ بندہ جنتی ہے۔ سوال ہوتا ہے وہ بندہ کس وجہ سے جنتی ہے؟ وہ بندہ سوچنے لگے گا مولا 99 رجسٹر گناہوں کے بھرے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، کوئی نیکی موجود نہیں ہے۔ فرشتے کہیں گے کوئی تیرے پاس نیکی ہے، کوئی تیرا اچھا کام ہے جس کی وجہ سے تجھ کو جہنم سے آزادی اور جنت کا پروانہ مل رہا ہے، کیا تجھے معلوم ہے تیری کون سی نیکی ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے کوئی نیکی تو میں نے نہیں کی ہے، پوری زندگی میں نے گناہوں میں گزار دی ہے، کوئی نیکی میرے پاس موجود نہیں ہے، اللہ اکبر۔ پھر ایک فرشتہ عرض کرے گا سن، تیرے پاس اگرچہ کوئی نیکی نہیں ہے، وہ ایک ٹکڑا نکالے گا کاغذ کا، سن یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس پر تیری ایک نیکی لکھی ہوئی ہے۔ وہ بندہ کہے گا کون سی نیکی ہے؟ تو فرشتہ کہے گا سن یہ وہ نیکی ہے جو تو نے مرنے سے پہلے کلمہ توحید پڑھ لیا تھا، تو نے پروردگار عالم کو ایک مان لیا تھا، تو نے اس رب کو وحدہ لا شریک مان لیا تھا، تو نے پوری زندگی کئی معبودان باطلہ کی عبادت کی، تو پوری زندگی کس کے سامنے سر جھکاتا رہا، تو پوری زندگی پروردگار عالم کے علاوہ بے شمار معبودوں کو مانتا رہا، لیکن تو نے آخر میں توبہ کر کے ایک وحدہ لا شریک کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دیا۔ اس کاغذ کے اندر تیری وہی ایک نیکی لکھی ہوئی ہے، وہی کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے جو تو نے مرنے سے پہلے پڑھ لیا تھا، جو اپنی زندگی کے آخری ایام میں تو نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اللہ اکبر پیارے۔ پھر میزان عمل پر ایک طرف 99 رجسٹر رکھے جائیں گے، ایک طرف وہ کاغذ کا ٹکڑا رکھا جائے گا جس پر لکھا ہوا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ یہ گواہی دینے کے بعد میں وہ بندہ مر گیا تھا، اس کی یہی ایک نیکی تھی، جب ترازو پر رکھی جائے گی، ایک طرف 99 رجسٹر ہیں جو گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، ایک طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے جس پر یہ لکھا ہوا ہے اے میرے مولا میں مانتا ہوں تو ہی میرا معبود ہے، تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی میرا رازق ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جب میزان عمل پر ایک ترازو میں 99 رجسٹر رکھے جائیں گے، ایک ترازو میں وہ کاغذ کا ٹکڑا رکھا جائے گا، میرے نبی فرماتے ہیں تو کاغذ کا ٹکڑا جس ترازو کے پلے میں ہوگا وہ ترازو کا پلہ بھاری ہو جائے گا اور 99 رجسٹروں کا پلہ ہلکا رہ جائے گا، 99 رجسٹروں کا پلہ ہلکا رہ جائے گا۔ تو عزیزو خدائے وحدہ لا شریک کی ہمیں عبادت کرنی ہے۔ کلمہ طیبہ جو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا یہی مطلب ہے کہ اللہ رب العزت ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ انسان گناہوں کا پتلا ہے، بے شمار انسان گناہ کرتا رہتا ہے، لیکن عزیز ہو امید رکھو کہ اگر ہم ایمان کی حالت میں چلے گئے تو یہ جو ہم نے گناہ کیے ہیں نا، ہو سکتا ہے پروردگار عالم اپنی رحمت کاملہ سے ان کو معاف فرما دے اور ہمیں جہنم کا منہ نہ دیکھنا پڑے، اور اگر ہمیں ان کے بدلے میں اگر ہمیں ان کا بدلہ ملا تو جہنم میں چلے گئے، لیکن یقیناً انشاءاللہ جہنم سے نکل کر پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن اگر ہمارا ایمان ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا، اگر ہم نے خدا کو صحیح طریقے سے نہیں مانا ہے، اللہ اکبر، جیسے یہ کہتے ہیں ارے سب صحیح ہیں، وہ بھی اسے ہی مانتے ہیں، ہم بھی اسے ہی مانتے ہیں، بات تو ایک ہی ہے۔ بات ایک نہیں ہے عزیزو، اللہ اکبر، بات ایک نہیں ہے، بات ایک نہیں ہے، بلکہ وہ ہیں جن کو وہ بناتے ہیں اور یہ وہ ہے جو سب کو بناتا ہے، یہ وہ ہے جو سب کو بناتا ہے۔ تو قرآن میں رب فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اللہ وہی ہے جو ایک ہے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ رب فرماتا الہکم الہ واحد، تمہارا معبود
ایک معبود ہے، اسی رب کی عبادت کرتے رہو، شرک سے بچو، شرک سے بچو، خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کی عبادت میں۔ پروردگار عالم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ مختصر سا پروگرام جو منعقد ہوا، پروردگار عالم اس کو قبول فرمائے۔